بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو، گزشتہ ویڈیو لاگ میں ہم بات کر رہے تھے مولانا طارق جمیل صاحب کے بیان کے اوپر، اور میں نے آپ کو ایک کہانی سنائی تھی کہ اپنے دوستوں کے لیے، میڈیا کے دوستوں کے لیے، کہ بھی کس طریقے سے ہمارے میڈیا میں بھی ان لوگوں کو اپریشیٹ کیا جاتا رہے جو جھوٹ بولنے میں بہت بڑے ماہر ہیں۔ میں نے ایک کہانی سنائی تھی آپ کو ایک رپورٹر کی، جس نے آدھے گھنٹے کے تک مسلسل جھوٹ پہ مبنی بیپر دیا، ایک جھوٹی خبر کے اوپر، افواہ کے اوپر کہ دھماکہ ہو گیا ایک پولیس کی فیسلٹی اس کے اوپر۔ تو اس دھماکے کے بارے میں جب اس سے بیپر لیا گیا کرائم رپورٹر سے، تو آدھا گھنٹہ وہ جھوٹ بولتا رہا کہ جی یہاں پہ اس طرح دھماکہ ہو گیا، اتنی اس کی انٹینسٹی ہے، اتنے لوگ یہاں پہ مارے گئے ہیں، اتنے لوگ زخمی ہو گئے ہیں، اتنے ریسکیو والے آ گئے ہیں، پولیس یہ کر رہی ہے، عوام یہ کر رہے ہیں، فلاں یہ ہو گیا، فلاں جو ساری وہ آدھا گھنٹہ جھوٹی رپورٹنگ کرتا رہا۔ تو بعد میں پتہ چلا کہ یہ واقعہ تو ہوئی نہیں ہے، یہ تو ساری افواہ تھی، اور لائیو اس کا بیپر چل چکا تھا آدھا گھنٹہ کے لیے۔ تو جو مالک تھے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ انہوں نے بجائے اس کے کہ اس کو سیک کرتے، اس کو الٹا انہوں نے ایلیویٹ کر کے اینکر بنا دیا، ایک پرائم ٹائم میں ان کو سلاٹ دے دی اور 1 گھنٹے کا شو دے دیا، یہ ریوارڈ دیا اس جھوٹ بولنے کا۔ تو یہ میں اپنے دوستوں کو میں نے یہ بات کی تھی کہ بھئی ہمیں بھی خود اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، اور کراچی سے پشاور تک، کوئٹہ تک، ہر ایک کو پتہ ہے اس واقعے کا کہ بھی ایک ایسا واقعہ ہوا تھا، اور اس کے نتیجے میں جو اینکر صاحب تھے، رپورٹر صاحب، ان کو کس طریقے سے اینکر بنایا گیا اور کس طریقے سے ان کو ایلیویٹ کیا گیا۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے لیے ایک میں دوسری سٹوری بھی سنانا چاہتا ہوں کہ وہ تو جھوٹ کی سٹوری ہے، تو سچ کی سٹوری کیا ہے؟ جو صحافی سچ بولتا ہے، اس کے ساتھ میڈیا کیا کرتا ہے، اس کے ساتھ گورنمنٹ کیا کرتی ہے، اس کے ساتھ ہمارے جو یہی علماء کرام ہیں یہ کیا سلوک کرتے ہیں؟ کیا ان لوگوں کا بھی پتہ ہوتا ہے طارق جمیل صاحب جیسے جید علماء کرام کو کہ جھوٹ بولنے والوں کا تو ان کو پتہ ہے، ان مالکان کا بھی پتہ ہے، کہتے ہیں کہ میں مالک نے کہا جی ہم جھوٹ بولیں گے، سچ بولیں گے تو ٹی وی کیسے چلائیں گے؟ لیکن جن لوگوں نے اس راہ میں سچ بولا ہے، قربانیاں دی ہیں، ان کے ساتھ کیا سلوک ہے؟ اور کبھی مڑ کے آپ نے پوچھا ہے کہ بھی وہ لوگ کس حال میں، ان کو معاشرہ کیا ریوارڈ دے؟ آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو بھی آپ پش کر دیں، تاکہ ہمارے نوٹیفیکیشنز آپ کو پروگرامز کے وہ بہت اپڈیٹڈ ملتے رہیں۔ کہانی دوستو یہ ہے کہ ایک لاہور میں ہی، پہلا بھی میں نے واقعہ لاہور کا سنایا تھا، یہ بھی لاہور کا واقعہ ہے کہ لاہور میں ایک جرنلسٹ تھے جو انویسٹیگیٹو جرنلزم میں رول ماڈل، جن کو سارے جو دوسرے جرنلسٹ ہیں وہ کہتے تھے کہ یہ آپ ہمارے رول ماڈل ہیں، اور ان کی جو اپنے وقت کے بیسٹ کالمسٹ، وہ بیسٹ کالمسٹ اور بیسٹ ایڈیٹر رپورٹنگ اور بیسٹ بیورو چیف، اور بڑے اچھے، مطلب ان کو سارے لوگ بڑے اپریشیٹ کرتے تھے کہ بھی یہ، اور زندگی میں کوئی ان کے اوپر الزام نہیں تھا کہ انہوں نے کبھی کرپشن کی ہو، یا کرپشن کا کوئی کسی طرح کا شائبہ بھی ان کے کردار کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ لیکن ہوا کیا کہ یہی جو انویسٹیگیٹو جرنلزم کرنے کا شوق تھا، جس میں ظاہر ہے کہ لوگ ناراض زیادہ ہوتے ہیں، خوش کام ہوتے، خوش تو ہوتے ہی کوئی نہیں ہے۔ انویسٹیگیٹو جرنلزم سے لوگ تو چاہتے ہیں، آپ بھی چاہتے ہیں کہ صحافی جو ہے وہ انویسٹیگیٹو جرنلزم کرے، لیکن خوش کوئی نہیں ہوتا اس کے اوپر، واہ واہ ضرور ہو جاتی ہے، ناراض سارے لوگ ہو جاتے ہیں، اور جب لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، اس کو سزا دینے پہ آ جاتے ہیں، تو پھر کوئی بھی اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا۔ یہ واقعہ اس کی ہی ایک مثال ہے کہ انہیں، یہ وہیں کے دور کی بات ہے، میں جو بات آپ کو بتانے لگا ہوں، کہ اس وقت بھی سچ بولنے، جب انہوں نے یہ لکھا کہ جتنے ڈیولپمنٹ کام ہیں، ایم پی ایس ایم این ایس کے اسکیمیں ہوتی ہیں، ان سکیمز میں وہ ٹھیکیدار سے کمیشن لیتے ہیں، تو اس کے اوپر ان کے اوپر پنجاب اسمبلی میں تحریک استحقاق پیش ہوئی، اور وہ کس نے پیش کی؟ وہ پیپلز پارٹی، آئی جے ای، جماعت اسلامی، جو دعویٰ دار ہیں، علمبردار ہیں سچ کے اور ایمانداری کے، سب نے متفقہ طور پہ کی، اور 6 مہینے ان کو پریویلیج کمیٹی میں بلایا جاتا رہا، پریشر ڈالا جاتا رہا کہ آپ اس کی تردید چھاپیں، تو انہوں نے ریفیوز کر دیا، انہوں نے کہا جی مجھے جو سزا دینی ہے دے لیں، میں تو تردید نہیں چھاپوں گا۔ وہ کہیں ثابت کریں، کہ ثابت کیا کرنا ہے، سب کو پتہ ہے کہ ایم پی ایس ایم این ایس جو ہے نا وہ کمیشن لیتے ہیں۔ تو اس کے بعد بھی اگلے جو پھر ہوتی اسمبلی والوں نے، اسپیکر تھے میاں منظور احمد بھٹو صاحب، تو انہوں نے وہ پریویلیج موشن وڈرا کروا دی بغیر کسی کلیریفیکیشن کے اس ڈیڈ لاک کے بعد۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوتا رہا کہ وہی جو جرنلسٹ ہیں، اگلے دور میں جب پانسا پلٹا، تو پھر شہباز شریف صاحب کے دور جب آیا، تو انہوں نے کچھ تنقیدی رویہ اپنایا، جو جسٹس سجاد علی شاہ کی سپریم کورٹ کے ساتھ نون لیگ کی گورنمنٹ کا جھگڑا چلا، تو اس میں ظاہر ہے کہ جرنلسٹ جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے ساتھ تھے، تو اس کے نتیجے میں بھی ان کو سزا دینے پہ آ گئی گورنمنٹ،
اور پھر ایگریکلچر انکم ٹیکس پہ بھی کچھ ریزرویشنز تھی ان کی، انہوں نے لکھا اس پہ بہت زیادہ آرٹیکلز لکھے کہ بھی یہ جو طریقہ کار ہے یہ ٹھیک نہیں ہوا، اور اس میں چھوٹا کسان مارا گیا ہے۔ گورنمنٹ نے پھر پوری کوشش کی ان کو ہر طریقے سے خوش کرنے کی، بیچ میں بندے ڈالے، ڈی جی پی آر ڈالے اور لوگ ڈالے، لیکن یہ ہے کہ یہ کہیں جی میں آپ کو یہ کیسے میں لکھ سکتا ہوں کہ ہر طرف تو لکھا جا رہا ہے کہ بڑی گڈ گورننس ہو رہی ہے، لیکن یہ جو چیزیں لے کے آتے تھے وہ رپورٹ ہوتی تھی تو اس سے پتہ چلتا تھا کہ گڈ گورننس تو کہیں نہیں ہو رہی۔ جیسے اب تبدیلی سرکار کی، ہر طرف تبدیلی کی باتیں ہیں، تو کوئی جرنلسٹ بات یہ نکال کے لائے کہ بھی تبدیلی تو کوئی نہیں ہے، یہ تو اس طرح سارا معاملہ چل رہا ہے، تو اس کو تو سارے برے ہی کہیں گے۔ تو ان کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ پھر الٹیمیٹلی یہ ہوا کہ گورنمنٹ ان کو سزا دینے پہ آ گئی، اور سزا ان کو پوری کوشش کی شہباز شریف گورنمنٹ نے دینے کی، ہر طریقے سے ان کو سزا دینے کی کوشش کی، تنگ کیا، گورنمنٹ ٹوٹ گئی، فوجی آ گئے، پھر فوجی بھی ان کو اسی سچ کی پاداش میں اٹھا کے لے گئے گھر سے۔ ایک میجسٹریٹ کی قیادت میں 6 گاڑیاں ان کے گھر میں گئیں ان کو اٹھانے کے لیے، اور ان کو تھریٹن کیا گیا، ڈرایا گیا کہ بھی اگر آپ یہ باز نہ آئے فلاز گورنمنٹ کے پوائنٹ آؤٹ کرنے میں تو آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ پھر آگے گورنمنٹ آ گئی، اگلی گورنمنٹ آ گئی کاف لیگ کی، تو اس دور میں بھی ان کے ساتھ یہ ہوا کہ جب انہیں یہ لکھا کہ یہ جو جمہوریت بحال ہوئی ہے یہ تو پوری جمہوریت نہیں، یہ تو چینز میں ہے، یہ تو زنجیروں میں جکڑی ہوئی جمہوریت ہے، اور اس کے اوپر کور کمانڈر اور رینجرز ہیڈ کوارٹر اور آئی ایس آئی کا جو سیکٹر کمانڈر اور پریزیڈنٹ مشرف اور اس طرح کی زنجیریں اس کے اوپر، جب چیف منسٹر الیکٹڈ جواب دہ ہو گئے یا پرائم منسٹر جو اس کے اوپر آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر یا جو بھی فوج کے سیٹ اپ تھے اس میں پرانی بات ہو گئی ہے، تو انہوں نے لکھا کہ بھی پرائم منسٹر کو بھی رپورٹ کرنی پڑتی ہے، جواب دہ ہونا پڑتا ہے اسمبلی سے زیادہ یا اپنے ہاؤس سے زیادہ جو سیٹ اپ ہے ملٹری کا۔ تو اس کے نتیجے میں ان کو بھی سزا یہ دی گئی کہ ان کے گھر میں الٹیمیٹلی ان کو پہلے دھمکی دی گئی 3 دن سے پہلے، پھر ڈکیتی ہوئی، اور ڈکیتی میں ان کا سب کچھ زیور اور بہت کچھ جو ہے وہ لے جایا گیا۔ تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ آگے دور چلتا ہے اور شہباز شریف دوبارہ پنجاب کے چیف منسٹر بنتے ہیں، تو پھر اس جرنلسٹ کا پرانی جو 97 میں کسر رہ گئی تھی اس کو سزا دینے کی، شہباز شریف صاحب پہلے دن چیف منسٹر بنتے ہیں تو پرچی نکال کے جیب میں سے وہ بھی لے آتے ہیں کہ میں نے اس کو سزا دینی تھی، وہ پوری نہیں ہوئی ہے، جرنلسٹ کو ہم نے اس کو جھکا نہیں سکے، تو اس کو سزا دینی شروع کرتے ہیں، اس کے خلاف جو ہے ہر طرح سے گورنمنٹ مشینری کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں، پھر کمیٹی بناتے ہیں، کمیٹی ہر 15 دن بعد میٹنگ کرتی ہے، ریویو کرتی ہے کہ ہاں بھی اس کو جو سزا دینی تھی پوری وہ جھکا ہے، نہیں جھکا، کیا اس کا ہوا ہے، اور الٹیمیٹلی یہاں تک ہوتا ہے کہ جس چینل میں وہ ریجنل چیف ہے اس چینل کو کوئی ایک بھی اشتہار 5 سال نہیں دیا جاتا اس سزا میں کہ یہ بندہ نکلے گا تو آپ کو اشتہار دیا جائے گا، اشتہار نہیں دیا جاتا، پھر الٹیمیٹلی مجبور کر دیا جاتا ہے وہاں سے اس کو ریزائن کرنے میں، چونکہ ظاہر ہے چینل کو بھی نقصان ہو رہا ہے تو وہ ریزائن کرتا ہے، پھر پوری کوشش کی جاتی ہے، پکی بندوبست کیا جاتا ہے کہ کوئی اور چینل اس کو جاب نہ دے، ایک ایسے جرنلسٹ کو جس کا اتنا تجربہ بھی ہے اور جس کی بڑی اچھی نیک نامی بھی ہو، لیکن اس کو کوئی چینل جو ہے وہ رکھنے پہ اس لیے تیار نہ ہو جہاں بھی بات ہو وہاں پہ کہا جائے گی کہ گورنمنٹ ناراض ہو جائے گی، وزیر اعلیٰ ناراض ہو جائے گا، نواز شریف ناراض ہو جائے گا، نون لیگ ناراض ہو جائے گی، تو وہ اس کو جاب نہ، اور جو اس کی جو کہانی ہے یہ اس کے بارے میں جو اس کی میزریبل سچویشن بنانے کی کوشش کی، اکنامیکلی معاشی طور پہ اس کو تباہ کرنے کی، وہ 7 جرنلسٹ لیکچرر بھی تھا گورنمنٹ میں، اس کی لیکچرشپ ختم کر دی گئی جھوٹا کیس بنا کے، اس کی جو مسز تھی وہ بھی 18 گریڈ کی گورنمنٹ میں ٹیچنگ میں کی جاب میں تھی، ان کی جاب بھی ختم کر دی گئی، ان کو ایک جگہ سے ٹرانسفر کر دیا گیا، نئی پوسٹنگ نہیں دی گئی، اور وہ 8-9 سال ہائی کورٹ تک دروازے کھٹکھٹاتی رہیں، کہیں سے ان کی داد رسی نہیں ہوئی، اور کسی میڈیا نے ان کی اس خبر کو بھی چھاپنا گوارا نہ کیا، مالکان نے بھی اور رپورٹرز نے بھی، کہیں جو گورنمنٹ ہے وہ ناراض نہ ہو جائے، ہمارے اشتہار نہ رک جائیں، ہمارے کام نہ رک جائیں۔ تو کیا میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں مولانا طارق ویل صاحب سے، تو یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کیا اس طرح کے جو سچ بولنے والے جرنلسٹ ہیں آپ نے وہ ماحول کریٹ کرنے میں مدد دی ہے کہ ان کے ساتھ جو بعد میں گورنمنٹ اگر اس طرح کی زیادتی کرے تو آپ آگے آئیں اور ان کے تحفظ میں آپ لوگ آگے آئیں؟ اور میں اپنے صحافیوں کو بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ مولانا کی اسٹیٹمنٹ پہ چیں بچی ہونے کی بجائے اپنے گریبان میں ہمیں جھانکنا چاہیے، اور کیا یہ سچ نہیں ہے کہ ہم وہ مولانا ظفر علی خان اور مولانا شوکت علی اور مولانا محمد علی جوہر والا میڈیا نہیں ہے، ہم حمید نظامی والا میڈیا نہیں ہے، ہم وہ جو پاکستان ٹائمز تھا 1940 والا اور ڈان والے وہ والا میڈیا نہیں ہے۔ اب یہاں پہ بھی جو سچ بولتا ہے اس کو ہم خود سزا دینے میں ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، چونکہ ہمارے مفادات بھی طاقتور لوگوں کے ساتھ اور حکمرانوں کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، اور
ہم بھی اس سنگل آؤٹ کر کے اس کو سزا دیتے ہیں، اس کو جاب نہیں دیتے اور اس کی خبر تک بھی نہیں چھاپنا گوارا کرتے تاکہ اس کی کچھ نہ کچھ داد رسی ہو جائے، اس کے ساتھ کھڑا ہونا بھی گوارا نہیں کرتے، اور جو جھوٹ بولتا ہے اس کو ایلیویٹ کرنے میں ہم مدد کرتے ہیں، اس کو رپورٹر سے اینکر بنا دیتے ہیں اور سب سے پرائم ٹائم میں اس کو بٹھا دیتے ہیں، اور ہم سارے اس کی سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے رول ماڈل وہ صحافی نہیں ہے جو سچ بولنے کے چکر میں 30 سال میں اگر 5 گورنمنٹس آئی ہیں تو ہر گورنمنٹ سے وہ افیکٹ ہوا، ہر گورنمنٹ نے اس کو تباہ کرنے کی کوشش کی ہو تو ہم اس کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں جو آدھے گھنٹے کا جھوٹا پیپر دے کے اینکر بن جائے تو ہم بلا کے اس کو اپنے ٹی وی شوز میں بٹھاتے ہیں، اور مالکان بلا کے ایک چینل سے دوسرا اور پھر تیسرا چینل۔ تو یہ ہمارا کیا ماحول نہیں بن گیا ہوا؟ کیا ہم میڈیا اس طرح کا نہیں ہے؟ تو ہم لوگوں کو کیوں نہیں بتاتے کہ بھائی ہم کاروباری ادارے ہیں، اور جو ہمارا جرنلسٹ ہے وہ آزادی انجوائے کرتا ہے جو اس کا مالک اس کو دیتا ہے۔ اب وہ جرنلسٹ بھی کوئی انفارچونیٹلی مشنری نہیں رہا جو 10 یا 15 سال پہلے تھا، مالک تب بھی بزنس کرتے تھے، ورکنگ جرنلسٹ جرنلزم کرتا تھا اور مشنری جذبے کے ساتھ کرتا تھا، لیکن سچویشن یہ ڈیولپ ہوئی ہے کہ اب جو اینکر ہے یا جو صحافی ہے وہ مالک کی پالیسی کو فالو کرتا ہے، اور جس مالک کے اخبار میں یا ٹی وی میں وہ کام کرتا ہے اس کی پالیسی کو فالو کرتے ہوئے وہی سچ بولتا ہے جو مالک چاہتا ہے کہ یہ سچ بولے، اور اس سے اٹھ کے دوسرے ادارے میں چلا جاتا ہے تو اوور نائٹ 24 گھنٹے میں وہ دوسرے ادارے کے جو مالک ہے اس کی پالیسی کو فالو کرنا شروع کر دیتا ہے، اور پہلے مالک کے کہنے پہ جن کو رگید رہا ہوتا ہے دوسرے مالک کے کہنے پہ ان کی تعریفوں کے پل باندھ رہا ہوتا ہے، اور دوسرے جو پہلے جن کو وہ اپریشیٹ کر رہے تھے ان کو یہاں پہ رگڑنا شروع کر۔ کیا ایسی مثالیں نہیں ہیں ہمارے سامنے؟ پتہ ہے، ہر ایک کو پتہ ہے۔ تو بھائی ہمیں بھی اس پہ اتنا چین بچی نہیں ہونا چاہیے۔ کیا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کن لوگوں نے کس طریقے سے پیسے کمایا، کون زیرو سے اٹھ کے اسلام آباد میں کئی کنال کے پلاٹوں کے مالک بن گئے اور فارم ہاؤسز کے مالک بن گئے، اور کن کے دبئی میں بزنس ہیں، کن کے دوسرے ملکوں میں بزنس ہیں، اور کون کہاں سے چلے گئے، یہ سب چیزوں کا کیا ہمیں پتہ نہیں ہے؟ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ کریکٹر میئرز لیے جائیں، دوبارہ ری تھنک کیا جائے، صحافی تنظیموں سے بھی میں یہی کہوں گا، اور جو معاشرے کے سوچنے والے لوگ ہیں جیسے مولانا طارق جمیل کی بات ہم کر رہے ہیں، تو سارے لوگ سر جوڑ کے بیٹھیں کہ یہ جو ہر طرف جھوٹ کا اگر دورہ ہے یا سچ بولنے والے کو معاشرہ ہمارا سزا دینے پہ تل جاتا ہے، تو اس ماحول کو بدل کے ہم وہ ماحول کریٹ کریں جن میں لوگوں کے لیے سچ بولنا، سچ کے ساتھ رہنا، سچ کے ساتھ جینا آسان ہو۔